میں فیکٹری سے کام کر کے تھکی ہاری گھر کی طرف لوٹ رہی تھی جب راستے میں مجھے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میرے پاس صرف 20 روپے کا نوٹ پڑا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے سے پرس سے وہی نکال کر اس فقیر کو تھما دیا۔ فیکٹری میں صبح جاتی، شام کو لوٹتی تھی، پر کھانا بھی ساتھ لے کر نہ جاتی تھی۔ اب شام ہو چلی تھی، بھوک اور تھکن سے بری حالت تھی میری۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو حسب معمول کسی نے میری آمد کا نوٹس نہیں لیا۔ میں خود ہی کمرے میں گئی، جا کر عبایا اتارا اور پھر جلدی سے کچن میں جا کر دیکھنے لگی شاید کھانے کی کوئی چیز مل جائے۔ لیکن میری پھوٹی قسمت، جب میں نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھایا تو وہاں پر مجھے ایک ٹکڑا بھی روٹی کا نظر نہ آیا۔ دیگچی یوں ہی دھلی دھلائی رکھی تھی جیسے اس میں صدیوں سے کھانا نہ پکایا گیا ہو۔ پھر میں باہر آئی، سیڑھیوں پر ایک پرانا تھال رکھا ہوا تھا جس میں سوکھی روٹیاں رکھی تھی۔ جیسے ہی میں نے انہیں ہاتھ لگایا تو ایسا محسوس ہوا جیسے دوپہر کی بچی ہوئی روٹیاں اس میں ڈال کر رکھ دی گئی ہوں۔ میں نے اس میں سے آدھی روٹی اٹھائی اور پانی میں ڈبو ڈبو کر کھا لی۔ پیٹ بھر گیا تھا، اس لیے پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا اور وضو کر کے مغرب کی نماز ادا کرنے لگی۔ ابھی دعا ہی مانگ رہی تھی کہ دروازے پر میری مامی آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس لیے آئی تھی، وہ میری تنخواہ کا پوچھنے آئی تھی۔ جلدی سے دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اور جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ تبھی میری ممانی مجھے کہنے لگی، آج تنخواہ ہاتھ پر رکھے گی تو ہی تجھے روٹی ملے گی، ورنہ تو ایسے ہی بھوکی سوئے گی۔ وہ مجھے 3 دن سے ایسی ہی دھمکیاں دے رہی تھی اور پورے 3 دن ہو گئے تھے مجھے کھانا نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں مامی سے کہنے لگی کہ آج فیکٹری میں ورکروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، اس لیے مجھے تنخواہ نہیں مل سکی۔ یہ سن کر مامی کا چہرہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگی کہ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تو اپنا پیسہ سارا بینک میں جمع کروا رہی ہو اور ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کا شک بھرا لہجہ آج سے نہیں، بہت سالوں سے ایسا ہی تھا۔ پھر کہنے لگی، چل جا کر چٹنی ہی بنا لے، گھر میں تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے، اوپر سے تنخواہ لانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہو۔ اب میرے بچے تو چٹنی سے روٹی کھا لیں گے لیکن تو بھوکی ہی سوئے گی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ کچن میں جا کر پیاز کاٹنے لگی۔ پیاز کاٹنے سے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن در حقیقت دل کی حالت بھی ان آنسوؤں جیسی ہو رہی تھی، اسی لیے دھڑا دھڑ آنسو بہاتے ہوئے اپنے دل کا غبار نکالنے لگی۔ میرا نام عالیہ ہے۔ جب میں چھوٹی سی تھی ہمارے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے پورا گھر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ جب میں صرف 4 سال کی تھی کہ ایک دن اچانک ہمارے کمرے میں لگے ہوئے اے سی میں سے آگ بھڑک اٹھی۔ رات کا وقت تھا اس لیے سب بے خبر سو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ اتنی شدت سے بھڑک اٹھی کہ بجھانے کا ٹائم ہی نہ مل سکا۔ امی کو دروازہ کھولنے کا وقت نہ ملا تھا، اس لیے جیسے تیسے انہوں نے مجھے کھڑکی سے باہر پھینک دیا، لیکن اپنی جان نہ بچا سکی۔ اور یوں وہ دونوں کمرے میں لگی آگ کی شدت کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پورے خاندان میں کوہرام مچ گیا تھا کیونکہ 2 جوان میتیں ہو گئی تھیں اور پھر میری ذمہ داری کوئی اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ ابو کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو ابھی کمارا تھا اور دادی نے مجھے رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بھی سامنے آتی ہے مجھے اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے، اسی لیے میں ہرگز اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔ یوں میری نانی مجھے پالنے کے لیے اپنے گھر لے آئی، لیکن چند برس جینے کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی اور پھر میری ذمہ داری میرے ماموں کے اوپر آ گئی۔ شاید شروع سے ہی میری بدقسمتی میری قسمت کے ساتھ جڑ گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی ماموں کی شادی ہوئی ان کے ہاں 4 بچوں نے اوپر تلے جنم لیا اور پھر ایکسیڈنٹ میں ماموں بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب نہ صرف میرے دھدیال والے بلکہ ننیال والے بھی مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے اور کہتے، یہ تو شروع سے ہی منحوس ہے، جس کے گھر جاتی ہے اس کو کھا جاتی ہے۔ اب پورے گھر کی ذمہ داری میں نے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میری عمر 18 برس ہو چکی تھی اور پھر شناختی کارڈ بنوانے کے بعد میں نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ جب تک ماموں زندہ تھے مجھے اسکول میں پڑھاتے رہے، اس لیے میں نے ان کی مہربانی سے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ اب بھلا صرف میری کمائی سے گھر کا گزارا کہاں ہونے والا تھا، اس لیے جب میں فیکٹری میں لگی تھی اپنے پاس ایک پائی بھی نہ رکھتی، بلکہ جب بھی تنخواہ ملتی فوراً ہی مامی کے ہاتھ میں لا کر تھما دیتی۔ جیسے ہی فیکٹری سے واپس آتی تو مامی اکثر ہی بیمار رہتی تھی۔
جس کی وجہ سے مجھے ان کے بچوں کے ساتھ ساتھ گھر کا کام بھی سنبھالنا پڑتا تھا، چونکہ کمانے والی ایک اکیلی میری ذات تھی، اس لیے کبھی گھر میں فاقے ہوتے تو کبھی پیٹ بھر کھانا مل جاتا تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ میری دی ہوئی تنخواہ سے مامی اپنے بچوں کے لیے فروٹ یا دودھ وغیرہ تو لے کر آ جاتی تھی، لیکن میرے لیے کبھی دل سے کچھ بھی نہ لائی تھی، بلکہ اکثر ایسا ہوتا کہ میں دوپہر کا کھانا بھی ساتھ لے کر نہ جاتی، کیونکہ ناشتہ بناتے بناتے مجھے اتنی دیر ہو جاتی تھی کہ مجھے وقت ہی نہ ملتا کہ میں اپنے لیے کھانا بنا کر لے جا سکوں۔ اکثر ہی جب کام سے لوٹ کر آتی تو میری حالت اتنی خراب ہوتی کہ بھوک سے میری انتڑیاں باہر آنے کو لگتی، اور جب کچن میں جا کر دیکھتی تو سوائے خالی ہاٹ پاٹ کے مجھے کچھ بھی نظر نہ آتا۔ پھر میں سوکھی روٹیاں بھگو بھگو کر کھا لیتی اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ میرے پاس سوائے دو تین جوڑوں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ جب بھی فیکٹری جاتی تو کبھی ایک جوڑا پہن لیتی تو کبھی دوسرا۔ فیکٹری میں کام کرنے والی میری ہم عمر لڑکیاں اکثر میرا مذاق اڑاتی کہ عالیہ کے پاس تو سوائے دو جوڑوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو تو صحیح کتنے بد رنگ اور میلے نظر آتے ہیں اس کے کپڑے۔ مجھے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر میں اپنے کپڑے بنانے لگ جاؤں گی تو پھر مامی کے بچے، مامی اور میں بھوکے ہی مر جائیں گے، اس لیے میں اپنی تنخواہ سے ایک پائی بھی نہ رکھتی تھی۔ اکثر میں اپنی فیکٹری سے لوٹ رہی ہوتی تو ایک انتہائی بوڑھا فقیر راستے میں سڑک پر بیٹھا ہوا نظر آتا۔ اس فقیر کو دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آتا، شکر ہے کہ مالک نے مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہیں بنایا، ورنہ میری حالت بھی آج ایسی ہوتی۔ تنخواہ ملنے والی تھی، لیکن فیکٹری کے سارے ہی ورکرز احتجاج کر رہے تھے کہ تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہنگامی صورتحال کے باعث تنخواہ ملنے میں دیر ہو گئی تھی۔ گھر کے حالات بھی دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ یوں تو بظاہر مامی کے بچے ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے خرچے تھے، جس کی وجہ سے وہ 10 دن سے اسکول بھی نہ جا پا رہے تھے، اور گھر میں اب فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اکثر ہی میری دوست نمرا اپنے گھر سے لایا ہوا کھانا مجھے کھلا دیتی تھی۔ میں اس کے سامنے انکار کرتی رہ جاتی، لیکن وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیتی تھی۔ لیکن آج چونکہ میری دوست نمرا نہیں آئی تھی، اس لیے بھوک سے میرا کلیجہ باہر آنے کو تھا۔ میں راستے میں لڑکھڑاتے ہوئے چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی میں اس بوڑھے فقیر کے پاس پہنچی، اس نے میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا مانگنے کے لیے، لیکن آج میرے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ تھی، تو میں بھلا اسے کیسے دیتی؟ اسے دیکھ کر مجھے چکر آیا اور میں وہیں گرتی چلی گئی۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں حیران ہو کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ میرے ارد گرد خوبصورت گلاب اور چمیلی کے پھول رکھے ہوئے تھے۔ پورا کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے گلابوں کی مہک سے تر ہو۔ میں اس کمرے کی خوشبو کو کیا محسوس کرتی؟ اچانک ہی بھوک نے مجھ پر حملہ کیا، تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پاس ہی میرے قریب ایک خوبصورت ٹرے رکھی تھی، جس میں مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے تھے۔ ان پھلوں کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا اور میں بے تابی سے وہ پھل کھانے لگی۔ اس کمرے میں لگے ہوئے سفید پردے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے، شاید وہ کسی ہاسپٹل کا خوبصورت بیڈ تھا۔ اتنا بڑا اور خوبصورت ہاسپٹل میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش میں ہمیشہ مریض بن کر اس ہاسپٹل میں اپنی زندگی گزار دوں۔ جب جی بھر کر میں نے فروٹس کھا لیے تو میرے اندر ایک توانائی آ چکی تھی۔ اب میں بیڈ سے اترنے کی کوشش کرنے لگی، اچانک ہی دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ آنے والا ایک خوبصورت نوجوان تھا جو مجھے بڑی نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کیجیے، باہر آنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ ہاسپٹل شہر سے بہت دور ہے۔ جب آپ کو گھر جانا ہو مجھے بتا دیجیے گا، میں خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ الجھ گئی تھی۔ اسے کہنا چاہتی تھی کہ میری طبیعت اب ٹھیک ہو گئی ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کے آگے چپ رہ گئی اور واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ مہربان نظروں والا نوجوان مجھ سے کہنے لگا، اگر آپ کو کسی چیز کی بھی کھانے کی خواہش ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا۔ وہ ایک اجنبی تھا اور اس کی اس مہربانی پر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگی،
نہیں، میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب میں قدرے بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کافی دیر تک میں اس کمرے میں قید ہو کر بیٹھی رہی، پھر میرا دل گھبرایا تو میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر میری روح میں سناٹے اترتے چلے گئے کیونکہ باہر مکمل اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمرے سے باہر کا منظر کچھ اس طرح تھا کہ ہر طرف گہرا جنگل نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے کے علاوہ کوئی دوسرا کمرہ تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ہاسپٹل کا کمرہ نہیں بلکہ صرف ایک کمرہ بنا دیا ہوا تھا۔ یہ کمرہ ہے یا ہاسپٹل؟ اب میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ بھلا اس گھنے جنگل میں اس نوجوان کو کیسے ڈھونڈتی؟ اچانک ہی میرے ذہن میں مامی اور اپنے چھوٹے کزنوں کا خیال آنے لگا۔ وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گے، اور مامی تو میری تنخواہ کے انتظار میں بیچاری مایوس ہی ہو گئی ہوگی۔ اب میں اس نوجوان کے آنے کا شدت سے انتظار کرنے لگی کیونکہ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے ہر حال میں اپنے گھر جانا ہے۔ یوں ہی پریشانی میں نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، اور پھر میں نے خود ہی یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اتنے خوفناک جنگل میں اکیلے جانا ایسا لگ رہا تھا جیسے موت کو دعوت دینے کے برابر ہو۔ میرے جیسی کمزور دل کی لڑکی تو کبھی بھی اکیلے یہاں سفر نہ کر سکتی تھی، پھر بھی مجبوری کے ہاتھوں میں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی زیادہ دور ہی نہ گئی تھی کہ اچانک ایک خوفناک شکل والی کالے کپڑے پہنے عورت میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں حیران تھی، بھلا یہ میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے؟ پھر وہ میرے قریب آ کر مجھ سے کہنے لگی، اے آدم زادی، تو ہمارے جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ چل تو ہمارے سردار کے پاس، وہی تیری قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے کھینچنے لگی اور نہ جانے مجھ سے کیسی کیسی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں کسی تنکے کی طرح اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ اچانک ہی اس خوفناک عورت کے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی نوجوان اس عورت کو غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر اسے آنکھیں نکال کر کہنے لگا، کہاں لے کر جا رہی ہو؟ چھوڑو اسے، آج کے بعد اسے ڈرانے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ یہ میری محبت ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ مجھے نرمی سے کہنے لگا، کیا ضرورت تھی وہاں سے نکلنے کی؟ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں کچھ مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ مجھے بھی گھر جانے کی جلدی ہو رہی تھی۔ میں راستے میں کچھ پریشان سی تھی تو وہ میری صورت دیکھ کر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے گھر میں کیا مسئلے مسائل ہیں، اس لیے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب میں سڑک کے قریب آ گئی تو وہ مجھے انتظار کرنے کا کہہ کر خود چلا گیا۔ آدھی رات کو میں یوں اکیلی سڑک پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر تھے۔ اس نے وہ شاپر مجھے تھما دیے اور کہنے لگا، جب تمہارے گھر والے کچھ بھی کہیں تو انہیں یہ شاپر دکھا دینا، وہ تم سے نہایت خوش ہو جائیں گے۔ اس کی اس بات کو سن کر میں حیران رہ گئی، آخر یہ شاپر میں کیا تھا؟ لیکن یہ بات تھی کہ ان میں سے بہت لذیذ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اب مجھے گلی کے نکڑ پر چھوڑ کر وہ چلا گیا تھا۔ آدھی رات کا وقت ہو چلا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ مامی نے ضرور مجھ پر غصہ کرنا ہے۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی کیونکہ سارے ہی بچے نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ شاید بھوک کی شدت ان پر بھی حاوی تھی۔ پھر جیسے ہی مامی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، واہ رے واہ، نواب زادی اب آئی ہے۔ پتہ بھی ہے کہ میرے بچے تیرے آسرے پر پل رہے ہیں اور اب تو یوں نخرے دکھانے لگی ہے، آخر کہاں آوارہ گردی کرنے گئی تھی؟ پھر میں مامی کو کہنے لگی، مامی آج بھی تنخواہ نہیں ملی تھی، اس لیے میں کھانے کا بندوبست کرنے گئی تھی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے دونوں شاپر ان کے ہاتھ میں تھما دیے۔ نہ جانے اس میں کھانا تھا یا کچھ اور، لیکن میں نے خوشبو محسوس کر کے انہیں یہی کہہ دیا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی وہ کھانا دیکھا تو بے انتہا خوش ہو گئی۔ پھر سارے بچوں کو اٹھا کر جلدی جلدی کچن میں جا کر کھانا لے آئیں۔ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا، اب سکون سے لیٹے ہوئے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بچا ہوا کھانا میں نے بھی اٹھا لیا تھا اور کمرے میں آ کر کھانے لگی۔ میرے دل سے بے اختیار اس نیک نوجوان کے لیے دعا نکلنے لگی۔ نہ جانے اس نے کس مقصد کے لیے میری اتنی مدد کی تھی۔ جو بھی تھا، آج سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا۔
اور میں نے دوسرے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ دوسرے دن میں کام پر جانے لگی اور دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ آج تو مجھے تنخواہ ضرور ہی مل جائے گی تاکہ گھر میں تھوڑا راشن کا بندوبست ہو جائے۔ میں خود تو یتیم تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا جیسے میری منحوسیت کی وجہ سے میری مامی بیوہ اور ان کے بچے یتیم ہو گئے تھے۔ اسی لیے میں ان کا بھرپور اچھے طریقے سے خیال رکھنا چاہتی تھی۔ جب تک مامی کے بچے جوان نہ ہو جاتے میں اپنے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر دوسرے دن جب میں فیکٹری میں گئی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ فیکٹری کے سارے ورکرز کو سیلری دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے بھی تنخواہ کے لیے بلایا گیا تھا۔ اب میں نے خوشی خوشی تنخواہ لی اور انچارج سے آدھے دن کی چھٹی مانگ لی۔ میں گھر کے حالات اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے فوراً جا کر گھر کا راشن وغیرہ بازار سے لانا چاہتی تھی۔ دوپہر کا ٹائم تھا، سڑک پر اتنا رش بھی نہیں تھا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی مجھ پر ایک اور ستم ڈھانے والی تھی۔ جیسی میں فیکٹری سے نکل کر سڑک کی طرف آئی تو ایک سنسان گلی سے گزرتے ہوئے اچانک ہی میرے پیچھے دو موٹر سائیکل سوار لگ گئے۔ میرے پرس میں پورے مہینے کی تنخواہ تھی اور میں شدید فکر مند ہو گئی تھی۔ ویسے بھی آج کل حالات بھی ایسے تھے، ہر طرف لوٹ مار چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گلی کا موڑ مڑتی، اچانک ہی دونوں نے پستول مجھ پر تان لی اور پرس مجھ سے چھین کر فرار ہو گئے۔ میں ہراساں ہو کر نیچے بیٹھ گئی، آنسو بھری نظروں سے انہیں اپنی پورے مہینے کی محنت یوں لے کر جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اب تو رو رو کر میری بری حالت ہو گئی تھی۔ ایک تنخواہ کے آسرے تو آج میں فیکٹری آئی تھی اور وہ بھی ان ڈاکوؤں نے مجھ سے چھین لی تھی۔ میں بے بسی کے مارے وہیں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میں رونے میں مصروف تھی، اچانک ہی مجھے اپنے کانوں میں آواز سنائی دی، کیا ہوا پیاری لڑکی، اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے فوراً نظر اٹھا کر دیکھا تھا، میرے سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا جو ابھی بھی مہربان نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں زمین سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے اسے کہنے لگی، رونے کے سوا میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں بچا، دیکھو تو صحیح، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری پوری زندگی کی کمائی لٹ گئی ہو۔ تبھی اس نوجوان نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دینے لگا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ لو پیسے رکھ لو، تمہارے بہت کام آئیں گے۔ اس نے جیب سے ایک موٹی سی گڈی نکالی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، پھر اسے روتے ہوئے کہنے لگی، میں کوئی بھکارن نہیں ہوں، مجھے یہ بھیک نہیں چاہیے، میں اپنی محنت سے کما کر اپنے گھر والوں کو کھلانا چاہتی ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید اب مجھے مانگ کر ہی کھلانا پڑے گا۔ نوجوان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پتا ہے کہ تم ایک خوددار لڑکی ہو، لیکن پھر بھی اگر مجھے کبھی تمہاری مدد کی ضرورت پڑی تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا، اس لیے یہ میرا ایک قرض سمجھ کر اپنے پاس رکھ لو اور اس سے اپنی ہر ضرورت پوری کر لو۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا کہ میں اس کی بات مان کر اس سے وہ اتنی بڑی رقم لے لیتی، کیونکہ مجھے گھر جا کر مامی کو بھی جواب دینا تھا، جو میری تنخواہ کے آسرے پر گھر میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف جانے لگی۔ تھوڑی دور جا کر تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھنا چاہا، لیکن مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ وہ 2 منٹ کے اندر ہی گلی سے غائب ہو گیا تھا، جیسے وہاں آیا ہی نہ ہو۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اتنی لمبی گلی سے اتنی جلدی نکلنا آسان نہیں تھا، پھر وہ کہاں چلا گیا؟ انہی سوچوں میں میں اب جلدی جلدی گھر چلی گئی تھی۔ پھر میں نے جاتے ہی اس میں سے اپنی تنخواہ کے برابر رقم نکال کر مامی کے ہاتھ میں تھما دی اور باقی چپکے سے اپنے پرس میں چھپا لیے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر وہ نوجوان وقت پر میری مدد نہ کرتا تو نہ جانے مامی میرا کیا حشر کرتی۔ وہ تو یہی سوچتی ہے کہ شاید میں اپنی پوری تنخواہ ان سے چھپاتی ہوں۔ پھر میں جا کر لیٹ گئی تھی اور مامی خود ہی بازار سے سارا راشن وغیرہ لے کر آ گئی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں وہ بوڑھا فقیر یاد آیا جو روزانہ اس سڑک کے کنارے مجھے ملا کرتا تھا، وہ روزانہ ہی مجھ سے مانگتا تھا۔ یہی سوچ کر میں اٹھی اور میں نے اپنے پرس میں سے چند پیسے نکالے اور چادر اوڑھ کر اس فقیر کی تلاش میں نکل پڑی، لیکن جہاں پر وہ بیٹھا ہوتا تھا آج وہ فقیر وہاں پر موجود نہیں تھا۔
شاید اس نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا تھا۔ پھر میں گھر کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ میں مڑی تو حیران ہوئی، پیچھے وہی نوجوان میرے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ مجھے حیرانی بھی ہوئی کہ یہ اتنا چپکے سے میرے پیچھے کیسے چل پڑا تھا، جس کی مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑی سی آگے چلی۔ وہ پہلے اجنبی لگتا تھا لیکن اب وہ اپنا سا لگنے لگا تھا۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے اسے اپنا نام بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، عالیہ، تم بہت اچھی ہو اور مہربان طبیعت کی مالک، ایک پیاری لڑکی ہو۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے لیکن ابھی نہیں، وہ کام میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ پھر میں اس کی بات سن کر کہنے لگی، کیوں نہیں، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی کیونکہ تم نے بھی میری بہت سی پریشانیوں میں میرا ساتھ دیا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں گا، لیکن تمہیں جب تک کوئی بھی پریشانی ہو تم آنکھیں بند کر کے ایک بار مجھے یاد کر لینا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑی الجھ گئی تھی۔ پھر جیسے ہی میرے اوپر دھماکہ ہو گیا، جب وہ کھڑے